السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ یہ ولاگ میرا نمبر 4 ہے۔ اچھا، اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنا بس سے لے کے جو ہمارے ہوٹلس کے روم ہے نا ادھر تک کا۔ اچھا، ابھی ہم لوگ تو بس سے اترے نہیں تھے، یہ صاحب جی آئے تھے اور انہوں نے نا ہمارے پاسپورٹس لے لیے تھے، اور پاسپورٹ کے بعد انہوں نے ہمیں ایک آئی ڈی کارڈ دے دیا تھا اور یہ بینڈس بنا دیے تھے۔ ان بینڈس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی حاجی گم جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اس کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو اسکین کر کے تو آرام سے اس کا بلڈنگ کا پتہ کرا لیں۔ یہ انہوں نے جب تک ہمیں پہنائے نہیں تھے تب تک کسی حاجی کو بس سے اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اور اس ٹائم پہ نا لوگوں نے بہت شور ڈالا تھا۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنے ہوٹل آ گئے۔ یہ ہمارا ہوٹل تھا، میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو ہمیں بلڈنگ ملی تھی، تو یہ بالکل آن دا روڈ تھا اور اس کے ساتھ ہی مارکیٹس تھیں اور بڑا مزیدار جگہ پہ تھا۔ اچھا، یہ وہاں پہ نا ہوٹل کے اندر یہ معاون کھڑے تھے سعودی، جنہوں نے ہمارے پاسپورٹس لے کے جانے تھے، اور یہ ہماری اس ٹائم نا مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے پھر نماز ادا کی۔ بیگز وغیرہ ہمارے ہوٹل پہنچ چکے ہوئے تھے، لیکن ابھی ہم لوگوں نے بیگز وغیرہ نہیں کلیکٹ کیے کیونکہ باقی لوگ کر رہے تھے، رش پڑا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم واپسی پہ جب ہم لوگ پہلا عمرہ کریں گے نا تو عمرے کے بعد ہم لوگ اپنے بیگز اکٹھے کر لیں گے۔ یہ پاکستانی معاون ہے جو 24 گھنٹے وہاں پہ ہمارے ہوٹل میں موجود ہوتے تھے، اور کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آنی ہوتی تھی نا تو ایک واٹس ایپ گروپ تھا جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جوائن کر لیں، اور ہر لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے نا وہ اس گروپ میں آ جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ یہ انہوں نے ہمیں جو ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے تھے اپنے سامان کا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے جائیں، تو جو باقی پڑا ہوگا ہم لوگ لے لیں گے۔ یہ ہمارا انہوں نے ویلکم کے لیے ڈیکور کیا ہوا تھا، بڑا ہی زبردست ڈیکور تھا۔ اچھا جی، پھر اب ہم لوگوں نے اپنی سامان تو میں نے لیا کوئی نہیں سامان، کیونکہ ابھی ڈھونڈنے والا تھا اور رش بہت تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو پہلے عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اب اپنے روم کی چابی لی اور ہم لوگ روم میں آ گئے۔ ماشاءاللہ یہ روم دیکھیں آپ، کتنا خوبصورت ہے۔ ایک چھوٹا سا فریج، کچن، ٹی وی، باتھ روم اور ہر چیز تھی۔ یہ میرا بیڈ اور یہ ہمارا بیڈ روم کی انٹرنس، اور بہت ہی خوبصورت، بہت مطلب کہ اے سی بھی لگے ہوئے تھے، پنکھا بھی تھا اور صاف ستھرا۔ اب ہم لوگوں نے انہوں نے جاتے ہی ہمیں نا عمرے کی، اچھا اب ہم لوگ نا عمرے کے لیے فریشن اپ ہو کے نا باہر آ گئے، بسوں میں بیٹھے۔ بسیں 24 گھنٹے چلتی ہیں جی، اور ہمارا سٹینڈ نمبر تھا بلڈنگ نمبر 15 کے سامنے تھی، اور 24 گھنٹے وہاں پہ بسیں چلتی تھیں، اور ہم لوگ جو ہیں اپنی بسوں میں بیٹھے اور حرم کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اب میں بس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو نا ساری وہ ہوٹل کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں، کیونکہ وہ کلپس ہوتے ہیں نا تو اس کے اوپر چھوٹی ایک دم بولنا، جلدی بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہوٹلس کا سین یہ تھا کہ ہمارے 5 بندوں کی اکوموڈیشن تھی، 5 بیڈس لگے ہوئے تھے۔ کھانا ہمیں مینیو انہوں نے ایک ایم جگہ ہوتی ہے، ایک ایم فلور ہوتا ہے جہاں پہ سب کا کھانا لگتا ہے، اور ٹائمنگز اس کی جو تھی نا وہ صبح جو تھی 5 سے 8 بجے تک، اور زیادہ حد 9 بجے تک۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے کھانا دینا ہوتا تھا وہ ہمیں 12 سے لے کے 3 بجے تک، اور رات کا کھانا 7 سے 11 بجے تک ہوتا تھا، اور سب کو نا کھانے کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو وہ کھانا نہ بچے تو وہ پھر لوگ بڑا شور شرابہ ڈالتے تھے۔ اور اچھا، کھانا کا مینیو بھی بہت زبردست تھا، وہ آگے میں نے شیئر کیا ہوا ہے، اور لیکن پھر بھی لوگوں کی کمپلینس تھی، اور میں ایسے تھی کہ یا اللہ، آپ لوگ اللہ کے گھر عبادت کرنے آئے ہوئے، کوئی ادھر آپ لوگ ٹرپ تو نہیں کرنے آئے ہوئے۔ اور کھانے کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ اے سی ہے، کھانا ہے، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لسی ہے، دہی ہے، سویٹ ڈش ملتی ہے آپ کو ایک ٹائم میں آپ کو چائے ملتی ہے، اور 2 طرح کے کھانے ملتے ہیں، روٹی ملتی ہے، تو لوگ بہت ناشکری کرتے ہیں۔ تو میری لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز آپ یہ سوچیں کہ آپ کس بڑے کام کے لیے آئے ہیں، اور یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گلے شکوے کر کے آپ اپنا جو ہے عبادت وہ نہ ضائع کریں، اور آپ سوچیں کہ آپ مہمان کس کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کا گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو یہ نہیں ملا، ہمیں کھانے میں بوٹی نہیں ملی، ہمیں کھانے میں اچار نہیں ملا۔ میں تو لوگوں کی باتیں ہی سن کے حیران تھی کہ لوگ باتیں کس طرح کی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگ کتنے بڑے فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہوا ہے، ہم لوگ اس پہ کانسنٹریٹ کریں۔ اچھا جی، اب
حرم کی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، حج اور عمرہ میرا پہلا تھا، کیونکہ میں پہلے کبھی بھی نہیں گئی تھی اور فیلنگس میری ڈبل تھیں. ہم لوگوں نے ہوٹل گئے، ہم لوگ فریشن اپ ہوئے، ہم لوگوں کو انہوں نے بریانی دی، گفٹس دیے. گفٹس میں ایک جائے نماز تھی، ایک چھتری تھی، ایک ہینڈ فین تھا اور ایک پاکٹ تھی جس میں ہم لوگوں نے کنکریاں ڈالنی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہم لوگ کو گفٹس ملے تھے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ دیکھیے حرم بالکل قریب آ رہا ہے، اور بس ایک عجیب سی مکس سی فیلنگ تھی کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میں بھی ادھر آ سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. اور اچھا جی، اب ہم لوگوں نے عمرے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اب ہم لوگوں نے اپنا عمرہ ادا کرنا تھا، اب اس کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اس بس میں صرف 2-3 لوگ تھے جس کے لیے یہ بس چل پڑی تھی، اور آج 5-10 منٹ بعد یہ بس چلتی ہے. اچھا، جہاں پہ آپ کو بس اسٹینڈ نے اتارنا ہے آپ نے اسی جگہ واپس آ کے بسوں میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے اسٹیشن پہ جائیں اور وہ وہاں پہ آپ کو بسیں نہ ملیں. ہمارے ساتھ پہلے دن یہی ہوا تھا کہ ہم لوگ کسی دوسرے بس اسٹینڈ پہ چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑا پرابلم ہوا تھا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی نشانی رکھ لیں کہ آپ کس گیٹ سے انٹر ہوئے تھے اور اسی گیٹ سے آؤٹ ہونا ہے آپ نے، تاکہ آپ کو نا ایزی ہو جائے. اب یہ ہم لوگ حرم میں داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اتنا رش تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ خوشی کی انتہا تھی. اور میں آپ کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ میرا کیسا ایکسپیرینس تھا. اور اللہ ہر مسلمان کو یہ دن دکھائے، اللہ ہر مسلمان کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہر ایک کو یہ دن دکھائے، اللہ مجھے دوبارہ اپنے گھر بلائیں. آمین ثم آمین. اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن سکوں. اچھا جی، اب میں نے میری ویڈیوز بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں نے وہاں پہ میدان عرفات میں بیٹھ کے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسا کوئی راستہ کھول جس سے میں ان لوگوں کو حج اور عمرے پہ بھیجوا سکوں جو غریب ہیں، وہ آ نہیں سکتے. اور میں اپنے اون پہ کرنا چاہتی تھی، میں اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ نہیں لینا چاہتی تھی. تو آپ یقین کریں کہ میرے چینل کو بنے ہوئے سوا سال ہو گیا اور میرے 100 سبسکرائبر تھے. اور جیسے ہی میں نے حج کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی اور یہ سارا کرنا شروع کیا، شارٹس لگانے شروع کیے، تو آپ یقین کریں کہ 1 مہینے میں میرے 1800 سبسکرائبر ہو گئے. اور میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میں نے کبھی نہیں کہا، میں آج اپنی ویڈیو میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں گے، اور ایک تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں جا سکتے، جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں. تو میرا ایک واحد مقصد ہے کہ ان پیسوں سے انشاءاللہ میں ان لوگوں کو بھیجوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے ترستے ہیں لیکن ان کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے. تو میری ہیلپ کیجیے گا اس کام میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا راستہ کھولے تاکہ میں ان لوگوں کو بھجوا سکوں. اچھا، میرے پاس تو میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرے پاس تو ایسا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. پھر مجھے ہوا کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور شیئر کریں اور اس طرح میری انکم شروع ہو. اچھا جی، اب ہم لوگوں نے اپنا طواف ختم کر لیا تھا، اور طواف ختم کرنے کے بعد ہم لوگ سعی کی طرف جا رہے تھے. اصل میں یہاں پہ نا ہوتا یہ ہے کہ آپ حاجی کو نا یہ ٹکنے نہیں دیتے، مطلب کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، حاجی چلو حاجی چلو حاجی چلو. حاجی بیچارہ آگے تھک کے پہنچا ہوتا ہے ادھر، اور وہ طواف کرنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ پھر نا آپ چلتے چلتے آپ کو پہلے فلور پہ نکال دیتے ہیں. تو وہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. پھر ہم لوگ نیچے آتے ہیں صحیح کے لیے، اور آب زمزم پی کے پھر ہم لوگوں نے صحیح کرنی ہوتی ہے. ماشاءاللہ صحیح میں اتنا رش تھا کہ ہمارے صحیح میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. طواف میں اتنا نہیں لگا تھا، صحیح کرتے کرتے ہمیں رات کے تقریباً
2:30 بج گئے تھے اور میرا دل تھا کہ اب ہم لوگ نا ادھر ہی فجر کی نماز پڑھ کے جائیں، لیکن میرے ہسبینڈ تھک چکے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے ٹیکسی لی۔ سعودیہ کی ٹیکسیاں دیکھیں کہ اس طرح کی ہوتی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹیکسیوں میں، اور میں نا اصل میں یہ میں نے دن میں شوٹ کی تھی، تو ہم لوگ پھر اور ان کو ہماری لینگویج کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا، ٹیکسی کا بھی بڑا ایشو ہوا تھا۔ اچھا، پھر ہم لوگ واپس آئے اور ہم لوگوں نے اپنا سامان کلیکٹ کیا، اور یہ صبح کا مینیو لگا ہوا تھا کھانے کا کہ جی آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ اچھا، ٹیکسی والی سٹوری جو ہے نا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ٹیکسی والی سٹوری میں ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا اور ہم لوگ کس طرح اپنی بلڈنگ میں پہنچے تھے۔ یہ ہمارا مینیو تھا۔ پھر یہ ہم لوگ لفٹ جس سے ہم لوگ جاتے ہیں اس کے باہر یہ انہوں نے سارے میسیجز لگائے ہوتے ہیں کہ آتے جاتے لوگ اپنے میسیجز پڑھ لیں۔ تو بس الحمدللہ پھر آ کے ہم نے ریسٹ کیا اور اپنی اگلی مارننگ کے لیے ہم لوگ تیار ہوئے کہ تیار ہونا تھا، اور ہم لوگ صبح 10-11 بجے اٹھ کے تیار ہوئے۔ ناشتہ تو ہمارا اسکپ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ والا جو مینیو ہے نا یہ ہمارے حج کے بعد کا مینیو تھا۔ جب ہم لوگ حج کر کے آئے تھے نا تو اس کے بعد مینیو چینج ہو گیا تھا۔ تو باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔